سلام عليك سلام عليك سلام عليكم سلام عليك سلام عليك سلام عليكم سلام عليك سلام عليك سلام عليكم سلام عليك سلام عليك سلام عليكم. ایسے اداروں کی تلاش ہم میں سے ہر شخص کو رہتی ہے جہاں بلا تفریق مذہب و ملت اللہ کے بندوں کی خدمت کی جاتی ہو اور اسلام کی تعلیمات سے لوگوں کو متعارف کرایا جاتا ہو۔ آج اس مقصد کے لیے ان گنت ادارے موجود ہیں، لیکن حقیقتاً یہ ادارے دنیا کمانے اور دولت و شہرت بٹورنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ ان اداروں کی پہچان یہ ہے کہ وہ زبان سے اسلام کو ضرور پیش کرتے ہیں، لیکن عملی میدان میں وہ کھوکھلے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عوام بالخصوص مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ نہ صرف ان اداروں سے بلکہ ان اداروں کے ذمہ داران سے بھی متنفر ہو چکا ہے، اور نتیجے کے طور پر وہ اسلام سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے ماحول میں ایسے اداروں کی سخت ضرورت محسوس ہوتی ہے جن کی بنیاد اخلاص اور للہیت پر رکھی گئی ہو، جہاں اللہ کے بندوں کی خدمت اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے کی جاتی ہو اور اسلام کا عملی درس دیا جاتا ہو۔ دہلی سے تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع سہارنپور میں روحانی مرکز کے نام سے ایک ایسا ہی ادارہ ہے جہاں ہر صبح لوگ دور دراز علاقوں سے آتے ہیں۔ یہ جو عمل یہاں پہ ہو رہا ہے یہ وہ شاخ ہے مسجد نبی میں عمل ہوتا تھا۔ یہ خدمت خلق، اللہ تعالی ہم میں سے اور بھی ایسے آدمی پیدا کریں جو خدمت خلق کریں۔ یہ صحابہ اکرام والا عمل ہے، دوسروں کو دکھ کو دیکھ کے انہیں تلاش کر کے ان کو فیض پہنچانا۔ تو اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ یہاں پہ بہت آدمی فیض عام ہو رہے ہیں، اور یہ اپنا جان مال وقت سب کچھ لگا رہے ہیں۔ یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے لگا رہے ہیں۔ انہیں دنیا سے کوئی ان کو امید نہیں ہے، اللہ سے ہی ان کو آس ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اور نوازے۔ اتنا یہ کام کر رہے ہیں، سب لوگوں کے لیے مدد پوری کر رہے ہیں جتنا ان کے کسی سے کوئی لالچ نہیں۔ مختلف امراض اور پریشانیوں میں مبتلا ان لوگوں کی ملاقات روحانی مرکز میں ایسے افراد سے ہوتی ہے جن کے چہروں پر خوشی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، اور آنکھیں جھوم جھوم کر ان پریشان حال لوگوں کا استقبال کرتی ہیں۔ ان افراد کی زندگی کا واحد مقصد آخرت کی کامیابی اور اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ صبح 7 بجے سے 8 بجے تو گرمیوں میں پرچی دیتے ہیں، اور سردی میں 8 بجے سے 9 بجے تک کا ٹائم ہے، اور 1 گھنٹہ ہے بس۔ یہ اسی بیچ میں جو آتا ہے اسے نمبر ملتا ہے، بعد میں کسی کو نمبر دیا نہیں جاتا۔ مجھے سفارش والا کوئی کام یہاں پر رہا نہیں، یہاں تو سب ایک لائن میں ہے، امیر ہو غریب ہو چھوٹا ہو بڑا ہو دور سے ہو پاس سے ہو، سب کو ایک ہی ٹائم ہے۔ روحانی مرکز پر ہر کام ایک متعینہ ضابطے کے تحت ہوتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے پر سبقت نہ کریں،
इसके लिए नंबरों वाली पर्ची तकसीम की जाती है। उन्हीं नंबरों के मुताबिक हर किसी को मौका दिया जाता है। जिसकी बारी आती है उसे अंदर बुला लिया जाता है, जहां मुकम्मल इत्मीनान और सुकून के साथ उसकी हर बात सुनी जाती है और उसका मुआयना किया जाता है। इसके बाद दवा दे दी जाती है। जब गल जाए दूध और शहद मिला के नाश्ते में खाना है। ताज़ा पानी से आधा चम्मच खाने के बाद, उसके बाद सबके शरीर ये खाना खाने के बाद खाली में 2 बार, और ये आई ड्रॉप है, ये आंखों में डालना है। ठीक है। दवा के साथ सुबह शाम पढ़ने के लिए तस्बीहात भी दी जाती हैं। इन तस्बीहात में अल्लाह के अस्माए हुस्ना का विर्द और कुरान और हदीस से माखूज दुआएं शामिल हैं। काफ़ी बीमारी आती हैं ऐसी ऐसी जो मतलब कभी देखी भी नहीं, सुनी भी नहीं। कोई एक पेशेंट आती थी, खड़े खड़े गिर जाती थी। कुछ माइंडली प्रॉब्लम होती है जिनकी, वो भी आते हैं। मतलब हर तरह की बीमारी जो हमने सुनी ना देखी वो यहाँ पे देखने के लिए मिली और उसका इलाज भी हुआ है। बस दुआओं के बारे में तो जी अलग अलग किस्म की दुआएं हैं, जैसा मर्ज होता है उसके बारे में ऐसी उन्होंने दुआएं अपनी मुंतखब की हुई हैं, मजाज साहब ने हमें बता देते हैं। इस मरकज पर तशरीफ लाने वालों में अमीर, गरीब, हिंदू, मुस्लिम और हर फिरके और हर जमात के लोग होते हैं। यहाँ पे पढ़े लिखे भी आते हैं, काफ़ी ग्रेजुएट, और बिल्कुल अनपढ़ भी आते हैं। मुस्लिम आते हैं, गैर मुस्लिम आते हैं, सब तरह के लोग आते हैं यहाँ पे, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग। मेरा नाम राजेंद्र कुमार करके, बेट अड्डे के पास हनुमान नगर कॉलोनी से मैं आया हूँ। अपने बेटे की दवाई लेने आया हूँ, नाक की। उसको नज़ले की तकलीफ है, नाक में उनके इन्फेक्शन है। कई डॉक्टरों को दिखाया, कोई आराम नहीं हो पाया। इनके बारे में किसी से सुना था तो मैं यहाँ पे आया। लगभग 1.5 महीने से आ रहा हूँ। 15 दिन की दवाई देते हैं और मेरे बेटे को काफ़ी आराम है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं यहाँ पे लिया जाता, जल्दी नंबर आ जाता है, काफ़ी मरीजों को देखते हैं। रूहानी मरकज में हर शख्स का इलाज बिल्कुल मुफ्त किया जाता है। कोई अमीर हो या गरीब हो, किसी से भी कोई फीस नहीं ली जाती और हर शख्स को मुफ्त दवाएं दी जाती हैं। नहीं, यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं लिया जाता किसी से भी, आज तक ना लिया गया ना ही लिया जाएगा। खर्च तो अपना बाइक से आने का या गाड़ी से आने का खर्च है, बाकी इनका कोई खर्च नहीं है, कोई इनकी फीस नहीं है, कोई दवाई का मोल नहीं है। 6 मंथ से आ रही मैं यहाँ पे। तो आपको आराम है यहाँ पे? जी आराम है काफ़ी। मेरी गर्दनों में दर्द था, वो मैंने डॉक्टर के यहाँ एक्सरे भी कराया और टेस्ट भी कराया, सब कुछ, मुझे कोई आराम नहीं हुआ। फिर मैं यहाँ आई, फिर मुझे यहाँ झाड़ा और दवाई दी, उससे मुझे काफ़ी आराम है। तो आपको क्या दवा में दिया, क्या बताया? फंकी थी उसमें और खाने की भी थी, वो गोलियाँ वगैरह होती हैं, और ये था पानी था, ये बस ऐसे। जी तस्वीर वगैरह भी बताई थी पढ़ने के लिए। मुझे काफ़ी आराम हुआ यहाँ पे आने के बाद। एक तो याद ये दी थी कि ला हौला की दी थी और या जलाल की दी थी, और काफ़ी दी थी 2-3 तस्वीर वो पढ़ी मैंने। तो आपको यहाँ आने से काफ़ी मतलब आराम? जी काफ़ी आराम मिला, और भी मेरे घर में से और भी आते हैं, उनको भी काफ़ी आराम है। तो यहाँ कोई पैसा वगैरह नहीं, कोई ना, बस नंबर से आना पड़ता है, नंबर लेते हैं और फिर देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या तरीका है, जैसे कैसे आप लोग कोई नंबर, मतलब पर्ची कोई कटती है 2 रुपये? नहीं, कोई पर्ची नहीं कटती। जैसे सर्दी में तो बैठते हैं 8 से 9 और गर्मी में बैठते हैं 7 से 8, मतलब 7 से 8 तक तो नंबर मिलते हैं, और उसके बाद फिर ये 8 बजे बैठ के फिर नंबर से देखते हैं। जिसके पास टोकन होता है वो अंदर जाता है, और जिसके पास नहीं होता उसे नहीं जाने देते। कोई पैसा नहीं है, कोई वो नहीं है। दवाएं वगैरह सब फ्री है? जी सब फ्री है। तो यहाँ पे जैसे और भी जो लोग आते हैं जी, उनके जरिए भी आपने इनकी तारीफ किया है? जी सब यही कहते हैं कि आराम है। जैसे कि बहुत से को ये है कि पथरी है, वो ये कहते हैं कि हमने दवाई भी नहीं अच्छी से की, हमें झाड़ से वो हो गया आराम, हम यहीं पे आ रहे, हमारी पथरी खत्म हो गई। ये सबसे यही सुना कि अच्छा आराम हो जाता है। और क्या क्या बीमारियों के यहाँ पे इलाज है? सब बीमारी का इलाज होता है,
میں نے تو سبھی مریض اس کے دیکھے بیماری کے یہاں پہ مریض کوئی کاروبار کے لیے آتا ہے, دعا کے لیے, کوئی بیماری کے لیے آتا ہے, سب اس کا آرام ہو جاتا ہے. سب کو باہر سے بھی آتے ہیں دور دور سے, سب کو یہی کہنا ہے کہ آرام ہوتا ہے یہاں کہ آتے رہو آرام ہوتا ہے. روحانی مرکز کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں بہت سے لا علاج مریض آتے ہیں اور شفا یاب ہو کر جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ روحانی مرکز کا رخ کرنے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے. جو ایک بار آ جاتا ہے اگلی بار چند اور لوگوں کو ساتھ لے کر آتا ہے. فائدے کی تو بات یہ ہے کہ ایک صاحب ہیں یہاں, تارا چند جی ہے ان کا نام, ان کا کوئی ریلیشن میں وہاں رشی کیش میں تھا. ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ ڈاکٹروں نے اسے پی جی آئی میں بھی انہوں نے دکھا لیا تھا اور وہاں پر آس پاس جگہوں میں بھی سب جگہ دکھا لیا. اس کے دماغ میں ٹیومر تھا اور انہوں نے جواب دے دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ بھائی 5-7 دن کا مہمان ہے. کسی نے ان کو یہاں کا ایڈریس دیا, وہ یہاں ہے اور وہ ان کے 9 ہے, بھاگا پھرے وہ لڑکا. تو اتنے فائدہ نہیں ہے ان کو. یہاں سے جو بھی دوائی یا دعا ان کا جو بھی ہے اس سے بڑا آرام مل رہا ہے. گھر میں ممی کو لے کے آیا ہوں. دوائی میں تو ٹوٹل دیسی دوائی رہتی ہے جو اپنے آپ گھریلو استعمال میں بھی کرتے ہیں سبھی کو, لیکن اس کے علاوہ جو ان کے اپنے فارمولے ہیں وہ کچھ الگ ہیں. اور مین چیز دعا ہے, مین جو ہے دعا ہے. ان کے ہاتھ میں اللہ کی دین ہے کہ جو بھی جس کے ہاتھ میں ان کو دعا دیں گے وہ ٹھیک ہوتے ہیں اور دعا پڑھنے کے لیے کہتے ہیں. آرام ملتا ہے. یہ ہے کہ کوئی کسی طرح کا مریض ہو سبھی آرام ملتا ہے. اللہ کے ناموں کا ورد اور قرآن و حدیث سے ماخوذ دعاؤں کی برکت اور ان کا اثر جب یہاں آنے والا شخص اپنی زندگی پر دیکھتا ہے تو زبان حال سے پکار اٹھتا ہے, اے اللہ اس ادارے کو اور ترقی عطا کر. اللہ رب العالمین کی ذات میں دراصل اس کا یقین بڑھتا ہے اور وہ شعوری طور پر اسلام کے دامن میں پناہ لے لیتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے نماز, روزہ اور تمام ارکان اسلام و ایمان کا پابند ہو جاتا ہے. اور اس طرح اس مرکز سے وہ جذباتی طور سے جڑ جاتا ہے. اب وہ دھیرے دھیرے اپنے گھر کے تمام افراد کو اس مرکز سے جوڑنا چاہتا ہے تاکہ وہ بھی اپنی زندگی دین اسلام کے مطابق ڈھال سکے. میری زندگی کی صحیح شروعات یہیں سے ہوئی ہے. بس اس سے پہلے بس وہی زندگی, کھانا, گھومنا, سونا, بس نہ کوئی علم نہیں کہ بڑوں کی عزت. جیسے ماشاءاللہ یہاں کے میں نے اپنے گھر والوں کی, اپنے والدین کی, ماں باپ کی عزت کرنا, اپنے استاد کی عزت کرنا اور زندگی کا صحیح مقصد یہیں پر سمجھایا. میری امی, ابو, بھائی, بہن اب ہمیں عزت سے ہم سے بات کرتے ہیں. اب سب پوچھتے ہیں اگر ہم آتے نہیں کسی دن کہ وہ لڑکی کیوں نہیں آئی, وہ یہاں پہ بیٹھتی ہیں. اور مطلب اپنی پریشانی ہم سوچتے تھے ہماری پرابلم ہے, اور اب جب پتہ چلا کہ لوگ اتنے پریشان ہیں, ان کی اتنی پریشانیاں, مطلب رونا آ جاتا ہے لوگوں کی پریشانی سن کے, ان کی بیماری, تکلیفیں. سوچتے ہیں کیسے دور کر دیں, کیا کر دیں ان کے لیے. مطلب سب اپنے سے لگتے ہیں. اور حالانکہ ہمارا کام ہے دوائی بتانے کا, لوگ باگ سمجھ نہیں پاتے اس لیے لکھ کے دیتے ہیں, 2 بار ریپیٹ کرتے ہیں, انہیں بتاتے ہیں. ہم بولتے بولتے تھک جاتے ہیں, گلا دکھ جاتا ہے, لیکن ہمت سے زیادہ بولتے ہیں. مجاز الحق صاحب نے روحانی مرکز کو اسی مقصد کے تحت قائم کیا ہے کہ جو لوگ اللہ رب العالمین سے دور ہیں اور آخرت کے انجام سے بے پرواہ ہو کر زندگی گزار رہے ہیں, ایسے لوگوں کو آخرت میں ناکام ہونے سے بچا لیا جائے. دعوت کا معاملہ یہ ہے کہ میں شروع میں ہی جو غیر مسلم لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کو یہ بات بتاتا ہوں کہ آپ لوگ جو مورتی کی پوجا کرتے ہو یا جو اس سے مانگتے ہو جو ایشور نہیں ہے, ان سب چیزوں سے, یہ سب پاپ ہے اور آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا. اور اس کے لیے قرآن میں یا وید میں ایش وانی یہ ہے کہ ہر حال میں ایسے لوگوں کو آگ میں جلنا ہی پڑے گا. کیونکہ جو میرے پاس لوگ آتے ہیں وہ مجھے گرو مانتے ہیں اور اپنے باپ کی طرح سے میری بات سنتے ہیں, تو وہ بہت جلدی ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں.
بہت سارے گھر ایسے ہیں جن سے میں نے پورے مندر ہٹوا دیے، کمروں میں انہوں نے مندر بنائے ہوئے تھے، اور قرآن میں پیش کرتا ہوں پہلی میٹنگ میں الحمدللہ۔ یہی وجہ ہے کہ اس ادارے کے قیام سے لے کر اب تک یہاں دعوت دین سے متعلق بے شمار پروگرام ہو چکے ہیں۔ اس ادارے کے ذریعے مسلموں اور غیر مسلموں میں تبلیغ دین کا کام نہایت مؤثر انداز میں کیا جاتا ہے۔ یہاں آنے والے تمام لوگوں کو دینی کتابیں مفت فراہم کی جاتی ہیں، اور ہر جمعے کی شب میں مجاز الحق صاحب درس قرآن پیش کرتے ہیں۔ ہر اتوار کو غریبوں کے لیے لنگر ہوتا ہے، جہاں لذیذ کھانوں کا انتظام ہوتا ہے۔ مجاز الحق صاحب نے اس مرکز کو آج سے 13 سال قبل شروع کیا تھا۔ اس مرکز سے ان کی وابستگی اور کمٹمنٹ کا حال یہ ہے کہ ان 13 سالوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ مرکز سے دور رہے ہوں۔ بس میں بہت پریشان تھا، تو اس میں میرے کو بتایا کسی نے، میرا کسٹمر ہے، ان کے بھیا ہیں یہ، تو ان کے پاس چلے جاؤ، آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد میں پھر جب میں ان سے جڑا، اور میں لگ بھگ ملتا ہی رہتا ہوں سپتاہ میں 1 بار 2 بار، تو مجھے بہت ایک شانتی محسوس ہوتی ہے۔ روحانی مرکز کے بانی مجاز الحق صاحب اسی سماج کے ایک فرد تھے، اور آج بھی اسی سماج کے فرد ہیں، لیکن پہلے انہیں یہ دنیا بہت عزیز تھی، دولت و شہرت سے بڑی محبت تھی، فلموں اور فلمی ماحول سے بڑا لگاؤ تھا، اور یہ لگاؤ اتنا شدید تھا کہ وہ فلم بنانے کی غرض سے ممبئی تشریف لے جا چکے تھے۔ فلم کی اسکرپٹ تیار ہو چکی تھی،